ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی ہم ایسے گزاریں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ہدایت دی نہیں ہے. پھر وہ ایک افسوس کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، افسوس کریں کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ میں نہ آتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ ہم ایمان والے ہیں یا مومن ہیں تو یہ بات تو حقیقت کے خلاف ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے، یعنی ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ اللہ ہمارا الہ ہے، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، نہ اپنے نبی کی پیروی کو ہم لازمی یا ضروری سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اسلام تو ایک طرز زندگی ہے. قرآن ہمیں ایک طرز حیات بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو سیدھا راستہ تو ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کبھی آپ نے سیدھے راستے کی حقیقت کو جانا ہو. نہیں بتا سکتے آپ. ہمیں سیدھے راستے سے کیا ہوگا؟ سیدھا راستہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ دعا تو پڑھتے ہیں اہدنا صراط، لیکن سیدھا راستہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، عوام کے پاس بالکل نہیں ہے. سیدھا راستہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہم ایمان والے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب، اس کا جواب تو بالکل یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین، اللہ پہ یقین. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ یقین. اللہ پہ یقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کریں کہ اللہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے اللہ پہ یقین کا کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ یہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. ایمان یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ تمام چیزیں سب لوگ مانتے ہیں. مشرک یہ تمام عقائد رکھتے ہیں. یہ قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن میں ہے آیت کہ اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے. رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے. بارش کون برساتا ہے؟ وہ کہیں گے، مشرک کہیں گے اللہ. تو جو ایمان ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کے وجود کو میں تسلیم کرتا ہوں، یہ تو مشرک بھی کرتے ہیں. تو فرق کیا ہو گیا ہم میں اور مشرکوں میں؟ دیکھیں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم، پہلے تو آپ اپنی حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ کون ہیں. کیونکہ رب کی پہچان سے پہلے اپنی پہچان ہے. اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے اللہ کو پہچانے گا. اچھا، تو بہرحال میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. یقین، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. یقین اپنی ہستی پر، اپنے وجود پر، حقیقی وجود پر. ہمارا یقین تو ظاہر تک محدود ہے. میں لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھی ہوں یا بوڑھا ہوں، جو بھی ہے آپ تو ظاہر تک. اور بوڑھے لوگ عام طور پہ مطلب مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں.
دنیا سے توقع ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینے پر پابندی لگ جاتی ہے، تو پھر وہ مطلب ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یقین اپنی ذات پر، اپنی حقیقت پر، روح ربانی پر، کہ میری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو کچھ، میری حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر اپنی اللہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بنایا، آپ کا یقین ہو۔ ہمارا یقین تو اس وقت یہ ہے کہ بس میرا تو بس یہی ہے، یہی میں، میرا شوہر، میری بیوی، یہ میرے بچے، بس یہ میرا کاروبار، بس ختم ہوگی بات۔ تو ہمارا تو اس پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچ صرف ظاہر تک، خاتون ہے بس وہ گھر ہی کے، بس میاں، بچے، گھر، اسی بارے میں بس سوچتی ساری زندگی اس میں۔ پھر کوئی امی ابو ہوں ان کے متعلق سوچتی ہے، بھائی بہن، بس دنیا تک محدود ہے ہماری سوچ، جس کی بھی ہے، مرد ہو یا عورت۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو تسلیم کریں اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی یہ نہیں بلکہ زندگی وہ ہے جو شروع ہونے والی ہے موت کے بعد، یقین ہو۔ پھر جب آپ کا موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے تو پھر، اور اپنے مقصد حیات پر یقین آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میری منزل نہیں ہے، جو بھی آپ کما لیں، جتنا بھی کما لیں، موت کے وقت سب کچھ آپ سے رہ جائے گا۔ بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور بیوی کے لیے اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یقین اللہ پہ، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور مقصد وجود پر اپنے، کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یا کیوں آئی ہوں۔ دیکھیں، روح میں مرد اور عورت نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ روح میں جنس نہیں ہے، یہ تو نور الہی ہے، نور ربی ہے، اس میں تو جنس نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نور میں کیا جنس ہوگی؟ تو ایک نور جو ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے کہ آپ یہاں زندگی ایسے گزاریں، اسلام کے مطابق گزاریں، نبی کے طریقے کو اہمیت دیں، دنیا کو اہمیت نہ دیں، اپنے آنے والی زندگی کو اہمیت دیں اور اس کے لیے زندگی گزاریں۔ تو یہ یقین اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ بے ایمان ہیں، یعنی آپ کا کوئی ایمان نہیں۔ تو بے ایمان شخص، یعنی جس کا ایمان نہ ہو، وہ ضرور مجرم ہوگا اللہ کا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا، ساری اہمیت اس کی ظاہر کی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، ہماری ترجیح دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، ساری اہمیت بس یہ ہم۔ آپ دیکھ لیں اپنے منصوبے، اپنی خوشیاں دیکھ لیں، اپنی پریشانیاں دیکھ لیں، اپنے غم دیکھ لیں، اپنے منصوبے دیکھ لیں، اپنی امیدیں دیکھ لیں، اپنے توقعات دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنی تھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وہی بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یقین نہ کیا حقائق پر تو پھر آپ جائیں گے، یعنی آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں دوزخ کا نام نہیں لیتا، آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، آپ کا انجام برا ہوگا۔ دوزخ میں دیکھیں، آخری بات کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، سورہ ملک کا مضمون ہے، جب ایسے لوگ جو سوچ و بچار سے کام نہیں لے رہے، عقل سے کام نہیں لے رہے، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، ان سب کو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو سورہ ملک میں یہ مضمون آیا ہے، ان سب کو جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا بھئی تمہیں ایک خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر،
تو ہم کہیں گے کہ آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا عمل سے، اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کی ہدایت ہمارے لیے عملاً۔ آج ہم یہی کہہ رہے ہیں ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی ہم ایسے گزاریں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ہدایت دی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، افسوس کریں کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ میں نہ آتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات سننے کو تیار ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور نبی کے طریقے سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، نہ ہم عقل سے کام لے رہے ہیں، تو انجام تو پھر جہنم ہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لے، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، بے سوچے سمجھے اندھا دھند زندگی نہ گزاریں، ورنہ یہ سب لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے، خبردار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم